کہ ایک جنرل پارٹی کے اندر ہے، ایک جنرل پارٹی کے باہر ہے، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کون ہے جو اندر ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بات سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے فیصلہ کیا کہ فلانا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، تو کوئی بھی طاقت اس کو نہ بچا سکتی تھی نہ بچایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں گا تو کوئی بھی طاقت مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روک نہیں پائی۔ تو اس وجہ سے اڈیالہ جیل سے جب تک پیغام نہیں آئے گا تب تک انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعلیٰ ہی ہوں۔ میری بات سنو نا، بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے، سنو نا۔ اچھا، عمران خان صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کو صرف عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو فارورڈ بلاک اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں یہ پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے تمام ایم پی ایز عمران خان صاحب کے جھنڈے تلے ایک ہی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کیوں کیا گیا۔ آنے والا ہے وفاقی بجٹ، جس میں جو ہے پاکستانیوں کا ایک دفعہ پھر خون چوسا جائے گا۔ تبھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ آپ سب کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ پاکستانیوں کا ایک دفعہ پھر خون چوسا جائے گا۔ تبھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ آپ سب کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ 97,000 ارب روپے تک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضے پہنچ چکے ہیں۔ 75 سالوں میں یہ قرضے 43,000 ارب روپے تھے، 4 سالوں میں یہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ جو اس دفعہ ان کی ٹیکس کلیکشن ہے، جو انہوں نے ہدف دیے تھے اس سے انہوں نے ٹیکس کلیکشن کم کیا ہوا ہے۔ یہ ابھی بجٹ پیش نہیں کر سکے۔ آج جو ہے یہ 5 تاریخ کو بجٹ پیش کر رہے تھے، ابھی 10 تاریخ کو ہو گئے، کیونکہ ان کے ساتھ جو پارٹیاں ملی ہوئی ہیں وہ عوام کا نہیں سوچتی، وہ اپنے لیے کچھ لے دے کر جو ہے یہ اس بجٹ کو پاس کر دیں گے، لیکن اس کا سارا بوجھ عوام پر پڑنے والا ہے۔ میری تمام سوشل میڈیا سے، اپنے تمام صحافیوں سے، تمام یوٹیوبر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس مہینے صرف اور صرف بجٹ پر ہی بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ بجٹ پر بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان کے قرضے 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان وہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے، وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے۔ ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اپنی فیکٹریاں بند کر کے اپنی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر لے کر جا رہا ہے۔ ہمارا کسان ایگریکلچر میں تباہ حال ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں بڑھانے کے علاوہ ان کے ساتھ نہ کوئی فارن پالیسی ہے، نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے، نہ کوئی انٹیریئر پالیسی ہے۔ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے صرف پیٹرول بڑھانے کے علاوہ۔ تو تمام دوست اپنا فوکس صرف عمران خان صاحب کی صحت پر، عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے ساتھ ساتھ اس بجٹ پر رکھے۔ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے، ہم خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی کیبنٹ سے بجٹ پیپر پاس کر دیا جس میں بیلنس بجٹ دیا گیا ہے، کوئی سرپلس بجٹ نہیں دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ ان کا حق ہے۔ ہم نے عوام دوست بجٹ انشاءاللہ تعالی پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارا فوکس ہیلتھ، ایجوکیشن، یوتھ، ایگریکلچر، فارسٹ پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہمارے مائنارٹیز ہیں، جو ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں اس بجٹ میں لا رہے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ آن ہیومن بینگز ہوگی۔ ہمارا بجٹ ہم جانے اور ہماری عوام جانے خیبر پختونخوا، لیکن وفاقی بجٹ جو ہے اس کا امپیکٹ خیبر پختونخوا پر بھی پڑے گا، پنجاب پر بھی پڑے گا، کراچی پر بھی پڑے گا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر پر، ان سب پر پڑے گا۔ آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس وفاقی بجٹ پر رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ پر ایٹم بم گرانے والے ہیں۔ سر یہ ایک سیکنڈ ابھی ایک سیکنڈ، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہو؟
کہ ان کی پولیٹیکل پی ٹی آئی کے اندر کی میٹنگز کیا ہو رہی ہیں. آپ عمران خان سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو. ہم یہاں عمران خان کے لیے بیٹھے ہیں, یقین سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے یہ کرنا, آپ میڈیا سے اور وی لاگرز جو یہاں فوکس اگر رکھ سکتے ہو, نہیں تو ہماری مرضی اگر ہم جواب دیں کہ نہ دیں. اس لیے آپ نے اگر یہاں پہ شیطانیاں کرنے کے لیے آنا ہے تو عمران خان سے ڈسٹریکٹ کوئی نہ کرے. سیدھی سی بات ہے. ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ, آپ فوکس رکھو. ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور وہ عمران خان کے لیے ہے. اگر آپ نے اپنے وی لاگ چلانے ہیں تو اسی پہ ہی چلیں گے. اگر آپ نے شیطانیاں کرنی ہیں یہاں پہ, ہمیں وہ قبول نہیں ہے. آپ عمران خان سے ڈسٹریکٹ نہیں کرو گے کسی بھی چیز پہ. یہ ایجنسیاں کروا رہی ہیں, ہمیں پتہ ہے ایجنسیاں کیا کرواتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں. جب میں نام لے لوں, اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں چلا سکے گا, عاصم منیر کا نام لے لو, اس کے بعد مجھے پر اٹیک کروا دو. ہاں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ ہم تو جان دینے کو تیار ہیں, جیل جانے کو تیار ہیں. ہمیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ گند پھینکو گے ہند کی طرح تو ہمیں فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑتا. آپ فوکس رکھو عمران خان پہ اور لڑو اس کے لیے, لڑو اس کے لیے, سب لڑو اس کے لیے. اور سہیل افریدی صاحب, آپ بھی کہیں ان کو, میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو کہ آپ اپنے لیڈر کی, یہ انہوں نے یہاں پہنچا دی ہے بات عمران خان کی کہ آپ ملاقات چھوڑیں, آپ بجٹ کیوں پاس کریں؟ اس سے عمران خان سے ملاقات پہلے کریں. عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرے سے پہلے ڈسکس کرو پھر بجٹ کرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ آپ نے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کے اندر کتنی کی ہے. وہ اس کے اوپر پریشان تھے, لوگوں کے لیے کیا بینیفٹ دے رہے ہو. آپ آج بھی کہو ان کو کہ ہم عمران خان سے ملاقات کروائیں. یہ کون ہوتے ہیں روکنے کے لیے؟ سہیل افریدی صاحب, اگر آج بھی ملاقات نہیں ہوتی, پچھلی دفعہ بھی نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں؟ دیکھیں وہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, اور ہم آلریڈی تھوڑی بہت ڈسکس کر چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لائے عمل دیں گے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا جو کارواں ہے وہ اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ چکا ہے. اپنے تمام ایم پی ایس کے ساتھ وہ آج اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں, اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان کے جو کتنے ایم پی ایس ہیں وہ آج یہاں اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں. تو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا اڈیالہ جیل پہنچنے کا یہ منظر ہے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آج اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ چکے ہیں, جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہنچیں گے, اور آج وہ دوبارہ سے اڈیالہ جیل آئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج عید کے بعد عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی اڈیالہ جیل کے پاس پہنچنے کی. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جتنے ایم پی ایس ہیں وہ بھی آج موجود ہیں. تو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. جو باقی گاڑیاں ہیں پیچھے والی وہ پنجاب پولیس کی جانب سے روک لی گئی ہیں, اور اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس کا علاج نہ کروانا, اس کی وہ نہ سائن کروانے دینا, اس کی پاور آف اٹرنی نہ سائن